بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ انک رحیم ودود۔ یہ کلام ہے قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو ان کی یہ کلام ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس کا حصہ دوم ہے۔ اس کی جو تشریح کی ہے وہ محمد عماد عاشق صاحب نے کی ہے، تو وہ پیش خدمت ہے۔ اگر اس میں کچھ پڑھنے میں اور کچھ کو ادائیگی میں اگر قبول چوک ہو جائے تو میں اس کے لیے پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ پانچواں مشیر۔ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ آب گل تیری حرارت سے جانے سوز و ساز، اخلائے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگو و شرمسار۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر و روح مرموغ کابروز، وہ یہودی فتنہ گر و روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ زاگ و دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ داغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم نے سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتن فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج، کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار و جوبار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا فقط تیری سیادت پر مدار۔ ابلیس کی مجلس شورا اس کی تشریح جو ہے، اس موقع پر ابلیس کا پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے آقا، تیرے ہی دم سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور وہ تو ہی ہے جس نے جب چاہا ہر چھپے ہوئے راز کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ پوشیدہ کے ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے دنیا کے مکار لوگ چھپی ہوئی سازشیں کرتے تھے، اور پھر وقت آنے پر وہ تمام سازشیں دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ابلیس کا مشیر اسے کہتا ہے کہ اس بوسیدہ اور بزمردہ دنیا میں تیرے دم سے ہی حرارت ہے۔ یہ قتل و غارت کی صورت میں جو آتش گیری دنیا میں موجود ہے، یہ سب تیری ہی عطا کردہ ہے۔ وہ آدم جو سکون سے جنت میں رہا تھا، وہ تیری ہی بات سے دنیا میں آیا اور دنیا کے راز و نیاز سے واقف ہوا۔ اے میرے آقا، انسان کے مسائل و کمزوریوں کا جو ادراک تجھے ہے، وہ تو اس ذات کو بھی نہیں ہے جسے سادہ دل بندے اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہر وقت اپنے رب کی بات میں مصروف رہتے ہیں، وہ آج بھی تیرے سامنے شرمندہ ہیں، کیونکہ وہ تو یہ سن کر خاموش ہو گئے کہ تم جانتے نہیں ہو، مگر وہ تو تھا جس نے رب کے سامنے بغاوت کی اور خدا کی ناراضگی مول لے لی۔ میرے آقا، گو کہ تمام یورپی عمرہ تیرے ہی مرید ہیں، مگر مجھے اب ان کی عقل و دانش پر ذرا اعتبار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں جو اشتراکیت کی ہوا چلی ہے،
اس کو سنبھالنا یورپ کے امراء کے بس کی بات نہیں۔ اس یہودی نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے، یعنی کہ کارل مارکس، وہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ وہ شخص جس میں حکیم و مصدق کی روح ہے، اس کی تعلیمات نے دنیا میں انقلاب بپا کر دیا ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ مزدور و کسان، زاگ و دشتی، بڑے بڑے صنعت کاروں اور جاگیرداروں، شہین و چرخ کے مد مقابل آ گئے ہیں۔ ہم تو اس تحریک کو ایک معمولی سی تحریک سمجھ رہے تھے، مگر یہ تو آن کی آن میں ایک عالم گیر تحریک بن گئی ہے، اور آج ہر ملک میں کارل مارکس کے نام لیوا موجود ہے، اور آج بڑے بڑے جاگیردار امرا اس تحریک سے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ اگر یہ تحریک ان تک بھی پہنچ گئی تو ان کی قائم کی گئی رائیدانی کا کیا بنے گا۔ میرے آقا، میں آپ کا پرخلوص خادم ہونے کے ناطے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سارا ابلیسی نظام جو آپ نے قائم کیا ہوا ہے اب تباہی کے در پہ ہے۔ ابلیس اپنے مشیروں سے ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا محرمہ کیا آسماں و بتوں، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا محرمہ کیا آسماں تو بتوں۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کی شہو، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے کس سے خطرہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، حال حال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر آگاہی سے جو ظالم وضو، حال حال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر آگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، جانتا ہے جس میں روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ و فردا نہیں اسلام ہے۔ دوسرا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرائع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مد ازما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع ان غلامی کے لیے، نے کوئی فغور و غاکاں نے فقیر راہ نشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو دولت و منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب،
بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن محروم یقین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی طویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالے جن کی تکبیر طلسم شش جہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات، ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے صفات ذات حق سے، ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمانوں کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے تراشے ہوئے لات و منات، کیا اس مسلمانوں کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سبب مہر ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن کا غلام، چھوڑ کر اوروں کی حد یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح آگاہی میں اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح آگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، ابلیس اپنے تمام مشیران کی بات نہایت تحمل سے سنتا ہے، جب ان کے دو مشیران اس حدثے کا اظہار کرتے ہیں کہ اشتراکیت ابلیسی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، تو ابلیس اپنی بات ایک بار پھر شروع کرتا ہے، اور اسی تقریر پر اس نظم کا اہتمام ہوتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ میرے قبضہ قدرت میں سورج، چاند، ستارے، الغرض سب کچھ ہے، میرے ایک اشارے کی بات ہے کہ دنیا میری پھیلائی گئی تباہی کا تماشا دیکھ لے گی، تمہیں میری طاقت کا شاید اندازہ نہیں، میں اپنے ایک اشارے سے ہر کس و ناقص سے وہ کام لے سکتا ہوں جو میں چاہوں گا، چاہے کوئی سیاست کا ترمحان ہو یا مذہب کے ماننے والا، ہر کوئی میرے قبضہ قدرت میں داخل ہے۔ اور رہی یہ بات اشتراکیت کی، تو اگر اشتراکیت یہ سمجھتی ہے کہ وہ میرے نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، تو وہ اپنا یہ شوق پورا کر دیکھے، اس میں ایسی جرت کہاں کہ مجھے نقصان پہنچائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو تقسیم فطرتاً موجود ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ تقسیم رنگ و نسل، ذات، برادری، دولت و حشم کی ہے، یہ سوچنا ہی غیر فطری ہے کہ دنیا کے تمام انسان مقام و مرتبے میں ایک ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکی نظام آج تک کہیں بھی لاگو نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ صرف کتابی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے تم اشتراکیت کے بارے میں ہرگز فکر مند مت ہو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، اگر مجھے کسی نظام، کسی قوم، کسی نظریے سے خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے دل میں اب بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ سلگ رہی ہے،
اب بھی اس قوم میں ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جن کی صبح کا آغاز بیڈ ٹی اور اخبار سے نہیں بلکہ اللہ کے حضور آہو زاری اور گریہ زاری سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا ہی نظام ہے جس کے سامنے چھپی ہوئی اشیاء کی حقیقت ہے۔ تم کہتے ہو کہ اشتراکیت میرے لیے آنے والے دن کی مصیبت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے لیے کوئی نظام خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ابلیس اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پورا ادراک ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کر رکھا ہے۔ میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ آج مسلمان بھی پیسے کے پجاری ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس ملت کے رہنما اب قوت جلگار سے آری ہے۔ وہ کسی مذہبی سیاسی رہنما کے پاس ایسا کوئی گر نہیں جو اس امت کے دروازہ بند الغرض ایسا کوئی گر نہیں جو اس امت کے مسائل حل کر سکے۔ الغرض یہ امت مسائل میں گری ہوئی ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مشکلات کے نتیجے میں کہیں آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سے زندہ ہو جائے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مسلمان اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش نہ کرے اور یوں وہ اپنے دین کو اپنی عملی، اجتماعی، ذاتی زندگی میں نافذ نہ کر دے، کیوں اس کا ایسا کرنا ہمارے نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میرے مشیران، میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ آئین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف کھاؤ۔ یہ ہمارے نظام کی تباہی کا سامان ہے۔ یہ نظام عورت کی عزت کا محافظ ہے۔ یہ مردوں کو نہ صرف امتحان سے گزار کر ان کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ یہ بہادروں، سالاروں اور عظیم انسانوں کی پرورش بھی کرتا ہے۔ اسلام کا نظام وہ نظام ہے جو ہر قسم کی غلامی، تفریق، رنگ و نسل سے پاک ہے، کہ یہاں معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اس نظام نے آ کر آقا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے نوکروں کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ اور میرے مشیران، ہمارا نظام تو شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کو غلام کر دیا جائے اور اس کی خواہشات کا غلام، مال و زر کا غلام، رفتہ رفتہ انسان کو انسان کا غلام بنایا جائے، مادی طور پر نہ صحیح، ذہنی طور پر ہی صحیح۔ اس کے برعکس اسلام انسان کو ہر قسم کی آزادی سے آزاد کر کے فقط ایک خدا کا غلام کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لو کہ اسلام انسان کو ہر قسم کی مادی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ یہ کسی کو گداگری پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ عظمت انسانی کا شاہکار نظام ہے۔ یہ فقط عبادات و رسوم کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مسلمانوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک کریں۔ مسلمانوں کے مال پر اس کا کوئی کلی حق نہیں، بلکہ اس پر اس کے ساتھی انسانوں کا بھی حق ہے۔ اور اس لیے اسلام نے زکوٰۃ، صدقہ، فطر کا نظام دیا، بلکہ ہمارا ابلیسی نظام تو منحصر ہی اس بات پر ہے کہ سرمایہ دار کی دولت پر صرف اور صرف اس کا حق ہے، اور وہ جس طور چاہے اپنی دولت میں اضافہ کرے۔ اس سے بڑھ کر اور اسلام کی خطرناک تعلیمات کیا ہوں گی کہ اسلام تمام مال و اسباب کا مالک اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے۔ یوں وہ دنیا کے ملوک سے زمین کے وسائل کی حقیقی ملکیت چھین لیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ فقط اللہ کا ہے۔ وہی اللہ جو ناداروں کا بھی رب ہے، بادشاہوں کا بھی۔ یہی پیغام تو ہر نوع غلامی کے لیے موت ہے۔ اس لیے اس بات کی مکمل یقین دہانی کرو کہ یہ نظام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے، یعنی کہ
ابلیس جڑا نا شیطان اپنے جڑا نا اسلام دے نظام دی گل کر رہا ہے، یہ نظام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے، اور یہ بات تو ہمارے حق میں بہت اچھی ہے کہ یہ نظام آج خود مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، مسلمانوں کا اپنا یقین ہی اس نظام سے اٹھ چکا ہے۔ یہ بات ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، تم اسی بات کی کوشش کرو کہ یہ الہیات اور علم الکلام جیسی اشیاء میں بحث و مناظرے میں اپنا وقت ضائع کرتا رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی شرح پر جگڑتا رہے، کیونکہ اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ انہیں بیکار بحثوں میں الجھائے رکھو تاکہ یہ عمل سے بیگانہ رہے اور ہمارا ابلیسی نظام پھلتا پھولتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان کا دین ساری دنیا کی ظلمت کو ختم کر دے، ہمارے ابلیسی نظام کی طلسم کو ختم کرے۔ اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ تم انہیں مناظرے میں ہی الجھا کر رکھو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب کر دیے گئے یا نہیں، کیا وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ جو مسیح علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے یا کوئی امتی ہوگا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہوں گی؟ خدا کی ذات اور اس کی صفات میں کیا تعلق ہے؟ کیا قرآن کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم؟ امت کی نجات آخر ان سب بحثوں میں کس عقیدے میں ہے؟ تم مسلمان کو اس بات سے بیگانہ رکھو کہ اس کی نجات نظام کو لاگو کرنے میں ہے، نہ کہ ان بحثوں میں پڑے رہنے سے۔ اسی سے وہ زندگی کی ہر بازی میں شکست کھائے گا۔ تم اسے غیر اسلامی تصوف میں غرق رکھو تاکہ یہ اسلام کی اس روح سے بیگانہ رہے۔ یہ کبھی اس بات کا احساس نہ کر سکے کہ اس کی فلاح اسلام کی معاشی سیاسی نظام پر عمل کرنے میں ہے۔ مجھے ہر لمحہ اس بات کا خوف رہتا ہے کہ یہ امت اگر بیدار ہو گئی تو یہ میرے نظام کے لیے موت ہے، کیونکہ یہ نظام پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کا غلام بناتا ہے، اور جو اس غلامی سے روگردانی کرے اس کی سخت باز پرس بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے مشیران، ان کے ابلیس جو ہے اپنے مشیران کو کہتا ہے کہ تم اسے مزاج خانقاہی یعنی بے عملی کی ریاضت و چلا کشی میں مزید پکا کر دو تاکہ یہ عملی زندگی میں بے عمل رہے اور جہاد سے بیگانہ رہے۔ یہ اس قابل نہ رہے کہ باطل کے سامنے کھڑا ہو سکے، بلکہ یہ اپنی خواہشات کے زیر اصل باطل کا غلام رہے۔ یاد رکھو، مسلمان کی ذہنی و فکری غلامی میں ہی ہماری ابدی کامیابی ہے، کیونکہ انسان کی غلامی سے آزادی ہماری ناکامی کی معراج ہے۔ نظم کے ان آخری 3 بند میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقیقی معنوں میں قلم توڑ کر رکھ دیا ہے۔ درج بالا تشریح کے بعد یہ گنجائش نہیں کہ مزید کچھ کہا جائے، تاہم اختصار کے ساتھ چند نکات نظر کرتاز کیے جاتے ہیں۔ ابلیس غرور و تکبر میں نشے میں دھت اپنے آپ کو مالک اور مختار بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ اشتراکیت کا نظام غیر فطری ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہے، اس لیے مجھے اس نظام سے ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں ڈر ہے تو فقط اسلام سے، کیونکہ اسلام کا نظام عظمت انسانی کے فلسفہ پر کاربند ہے۔ یہ انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی پرورش و نشو و نما بھی۔ یہ انسان کی ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کا غلام بناتا ہے، مگر یہ ابلیس کے لیے شکر کا مقام ہے کہ مسلمان خود اس بات سے بیگانہ ہو کر لا یعنی بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کو ایک زندہ جیتے جاگتے نظام کی بجائے رسم و رواج کا ایک مرکب سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے جب تک وہ اسی فکری غلامی اور ذہنی جبر میں رہے گا، ابلیسیت کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا۔
اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. نور والے